دوستوں جو بریگزٹ کا جو تلفظ ہے یہ ہے، اس کا مطلب ہے برٹن ایگزٹ، مطلب کہ جو برطانیہ کا جو ایگزٹ ہے یورپین یونین سے، اس تلفظ میں اس کو یوز کرتے ہیں بریگزٹ کو۔ سٹارٹ میں صرف میڈیا پر ہی بریگزٹ کا لفظ یوز ہو رہا تھا، لیکن بعد میں یہ ٹرم آفیشیل بن گئی۔ مزید اس میں ہم جانیں گے یورپین یونین کیا ہے اور یونائٹڈ کنگڈم کیا ہے۔ بریگزٹ کو جاننے سے پہلے یورپین یونین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ واٹ از یورپین یونین؟ یورپین یونین کیا ہے؟ یورپ کے 28 ممالک کی ایک مشترکہ یونین ہے جس کا مقصد اقتصادی و سیاسی مقاصد حاصل کرنا تھا۔ اس کی فارمیشن کب ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اور یورپین یونین میں جو شامل ممالک ہیں ان کو بینیفٹس کون کون سے ہیں۔ دوستو یورپین یونین کا مقصد تھا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کو جنگ سے بچانا، یعنی کہ تھرڈ ورلڈ وار سے بچانا اور امن قائم رکھنا، اور دوسرا اس کا مقصد امریکہ کے مقابلے میں ایک مضبوط اقتصادی قوت بننا تھا۔ دوستو پہلی جنگ عظیم کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 میں جاری رہی۔ اس میں روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ یہ مد مقابل تھے۔ آسٹریلیا، ہنگری، جرمن سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ۔ اس میں تقریباً 90 لاکھ لوگ میدان جنگ میں ہلاک ہوئے اور اتنے ہی لوگ غربت، بھوک اور بیماری کا شکار ہو گئے۔ دوستو دوسری جنگ عظیم 1939 سے شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ اس میں برطانیہ، سوویت یونین، ریاستِ ہائے متحدہ امریکہ، تائیوان و دیگر ممالک، اور تقریباً اس کے مد مقابل تھے جرمنی، جاپان، اٹلی و دیگر ممالک۔ اس میں 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ دوستو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد 1951 میں فرانس کے وزیر اعظم رابرٹ شومین نے ایک ایسی یونین بنانے کا آئیڈیا دیا جو سب کی مشترکہ یونین ہو۔ 1952 میں 6 یورپی ممالک جن میں بیلجیم، فرانس، اٹلی، لگزمبرگ، نیدرلینڈ اور مغربی جرمنی شامل تھا، ان 6 ممالک نے اسٹیل کی واحد یورپی کمیونٹی تشکیل دی۔ ٹھیک 5 سال بعد 1957 میں بیلجیم، فرانس، مغربی جرمنی، اٹلی، لگزمبرگ اور نیدرلینڈ نے مل کر ایک یورپین اکانومی کمیونٹی بنائی۔ دوستو ان 6 ممالک نے یورپین اکانومی کمیونٹی EEC 1957 اور اس کے بعد بننے والی یورپین اٹامک انرجی کمیونٹی 1958، ان دونوں کمیونٹیز کو مرج کر کے ایک نئی کمیونٹی بنائی جس کا نام یورپین کمیونٹیز رکھا۔ 1967 میں یہ کمیونٹی بنی تھی۔ دوستو 1973 میں ڈنمارک، آئرلینڈ، برطانیہ یہ 3 ممالک تھے جو یورپین کمیونٹی کا حصہ بنے۔ اس کے بعد 1981 میں یونان یورپین کمیونٹی کا حصہ بنا۔ 1986 میں پرتگال، اسپین اس کا حصہ بنے۔ اس کے بعد 1990 میں مشرقی جرمنی اس میں شامل ہوا۔ دوستو 1993 میں جو یورپین کمیونٹی تھی 1967 والی، وہ یورپین یونین میں کنورٹ ہو گئی، اور 1995 میں آسٹریا، فن لینڈ، سویڈن یہ 3 ممالک یورپین یونین کا حصہ بنے۔ اس کے بعد اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور 2004 میں تقریباً 10 ممالک قبرص، چیک جمہوریہ، اسٹونیا، ہنگری، لٹویا، لیتھونیا، مالٹا، پولینڈ، سلوواکیہ اور سلووینیا یہ 10 ممالک اس کا حصہ بنے۔ دوستو اس کے بعد 2007 میں بلغاریہ اور رومانیہ اس کا حصہ بنے، اور اس کے بعد 2014 میں آخری جو کنٹری تھا کروشیا وہ یورپین یونین میں شامل ہوا۔ دوستو یہ یورپین یونین ہے یہ ایک کنٹری کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ یہ کئی ممالک کیا ایک ہی ملک ہے جس کا اپنا کیپٹل ہے برسلز۔ ان تمام ممالک میں فری ٹریڈ ہے، فری ٹریول ہے، فری ٹو لیو ہے اور فری ٹو ورک ہے، مطلب کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں بنا ویزا کے، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں ان 28 ممالک کے اندر۔ دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی۔ یونائٹڈ کنگڈم کو کیوں یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 ممالک کا ایک ملک ہے، اسکاٹ لینڈ، ناردرن آئرلینڈ، انگلینڈ اور ویلز۔ ان چاروں کو ملانے سے یہ یونائٹڈ کنگڈم بنتا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم نے کب یورپین یونین کو جوائن کیا اور یورپین یونین کو چھوڑنے کا جو ریفرینڈم ہے یہ کب کب ہوا ہے، تو بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں تفصیل میں۔ تو اس کے علاوہ جو گریٹ برٹن ہے، اگر اس میں سے ناردرن آئرلینڈ کو ہم نکال دیں یونائٹڈ کنگڈم میں سے، تو اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور ویلز کو ملا کر یہ گریٹ برٹن بنے گا۔ تو یونائٹڈ کنگڈم اور گریٹ برٹن میں فرق یہی ہے کہ جب ناردرن آئرلینڈ شامل ہوتا ہے تو یونائٹڈ کنگڈم بن جاتا ہے، اور جب ناردرن آئرلینڈ کو ہم اس سے نکال دیں تو یہ 3 ممالک کا نام جو گریٹ برٹن بن ہوگا۔
1973 میں یو کے EEC کا حصہ بنا، مگر اس وقت کی پارلیمنٹ نے موجودہ جو یورپین یونین ہے اس وقت کی جو EEC تھی اس میں شامل ہونے پر اعتراض کیا۔ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے 1975 میں ایک ریفرنڈم کروایا گیا۔ اس ریفرنڈم کا مقصد تھا کہ عوام سے رائے لی جائے کیا یورپین کمیونٹی میں یو کے کو رہنا چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس کا جو سوال تھا وہ یہ تھا، ڈو یو تھنک دا یونائٹڈ کنگڈم شوڈ اسٹے ان دی یورپین کمیونٹی۔ تو اس وقت 68% لوگوں نے اس میں رائے دی کہ یونائٹڈ کنگڈم کو یورپین جو کمیونٹی ہے اس میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اسٹے لیو کی باتیں جو ہیں وہ مسلسل چلتی رہیں۔ دوستو، برطانیہ کی تمام تر سیاسی پارٹیوں میں، جن میں کنزرویٹو، لیبر اور UKIP ہے، ان تینوں نے ہی کمپین جاری رکھی کہ دوبارہ سے ریفرنڈم کروایا جائے گا۔ بہرحال 2014 میں سب سے زیادہ کمپین کرنے والی اس حوالے سے UKIP کی جو پارٹی تھی، جس کا یونائٹڈ کنگڈم انڈیپینڈنس پارٹی جس کو کہتے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے تھے نیجل فراجے، جن کو مسٹر بریگزٹ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ برٹن جو ہے وہ 40 ملین پر ڈے یورپین یونین کو پے کرتا ہے اور ان لمیٹڈ امیگریشن ان کو دیتا ہے، اور ان کو اعتراض تھا کہ ہم غلام بن گئے ہیں یورپین یونین کے، تمام تو ہماری زندگی جو ہے وہ یورپین یونین کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے اس بات پر زور دیا یورپین یونین کو چھوڑنا ہی ہمارے مفاد میں ہے۔ تو بہرحال ان کی اس کمپین سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ 2014 کے جو انتخابات تھے یورپین پارلیمنٹ میں، اس میں سب سے جو کامیاب ترین جو پارٹی تھی وہ UKIP ہی رہی۔ 7 مئی 2015 یہ الیکشن تھا، جنرل الیکشن برطانیہ کا۔ اس میں ڈیوڈ کیمرون جو جیتے، وہ کنزرویٹو پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی یہ جو کمپین تھی وہ تمام تر اس بات پر تھی کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ریفرنڈم ضرور کروائیں گے۔ تو بہرحال ریفرنڈم کا وقت آ پہنچا، تو 23 جون 2016 کو ریفرنڈم کروایا گیا، جس میں جو سوال جو دیا گیا وہ یہ تھا، شوڈ دا یونائٹڈ کنگڈم ریمین اے ممبر آف دی یورپین یونین اور لیو دی یورپین یونین۔ تو اس میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 72% لوگوں نے ووٹ دیا، اور جو اس میں رہنے کے حق میں تھے وہ 48.1% تھے، اور جو چھوڑنے کے حق میں تھے وہ تھے 51.9%۔ دوستو، اس 3% کے فرق نے پورے یورپ کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ بہرحال فیصلہ ہو چکا تھا کہ 51% لوگ یورپین یونین کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی کہ اس میں جو اسکاٹ لینڈ تھا انہوں نے یورپین یونین کے ساتھ رہنے میں ہی ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ جو نارتھ آئرلینڈ تھا اس نے بھی بہت زیادہ جو ووٹ دیا، اس میں یہی تھا کہ وہ یورپین یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن انگلینڈ کے کچھ زیادہ تر حصے اور جو ویلز کے کافی حصے، خیر بات کہہ دینا چاہیے یورپین یونین کو۔ تو بہرحال جغرافی لحاظ سے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو بن گیا۔ دوستو، آخر برطانیہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ ان کو یورپین یونین کو چھوڑنا چاہیے؟ اس میں جو سب سے جو مین ایشو ہے وہ ہے امیگریشن کا۔ امیگریشن کا ایشو اس وجہ سے بنا کہ یورپین یونین جو ہے وہ کیونکہ ایک ہی ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو دیگر ممالک کے تھے، جس طرح سے جرمنی ہے، فرانس ہے، تو وہ لوگ جو ہیں زیادہ تر شفٹ ہونا شروع ہو گئے لندن کے اندر۔ تو لندن جو ہے وہ کیونکہ نیو یارک کے بعد دوسرا بڑا اکانومک ہب ہے، تو یورپ کی جو مین جو کمپنیز ہیں ان کے جو آفسز ہیں وہ بھی لندن میں ہیں، تو اس وجہ سے جو زیادہ رش پڑا وہ لندن میں پڑا۔ دوسرا مسئلہ ان کی اپنی آئیڈینٹی کا تھا۔ پورے UK میں جو ہیں وہ مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ بس رہے تھے۔ UK کہ ہماری اپنی اکانومی ہو، ہماری کیونکہ اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے یورپین یونین، تو اس طرح سے ہم بہت سارے ممالک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر پا رہے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے اکانومی کنٹیکٹ نہیں کر پا رہے، تو ہم جو ہیں وہ ان کے غلام بن کے رہ گئے ہیں۔ ان کی جو بھاری جو ممبرشپ جو فیس جو ہے وہ دے رہے ہیں، جس طرح سے پچھلے جو UKIP نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ڈیلی جو ہے وہ 40 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ یورپین یونین کو ہم دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر بڑی بحث ہے کہ ابھی جو موجودہ جو بورس جانسن ہیں ان کا بھی یہ الزام ہے کہ ہم بہرحال جو موجودہ وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے بورس جانسن، ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ ہم ہر ویک
تقریباً 350 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ یورپی یونین کو ہم بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ریوارڈ میں اتنے پیسے برطانیہ کو نہیں ملتے۔ تو بہرحال اور ایک الزام یہ بھی سامنے آیا کہ جو یو کے کی جو پروگریس ہے وہ یورپی یونین میں شامل ہونے سے ڈکلائن میں آئی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس میں رہنا چاہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ سنگل مارکیٹ ہے جس سے برطانیہ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایزی ٹریڈ ہو جاتی ہے اور کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا 28 ممالک کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے، فری ورک ہے، ٹریول ہے اور کہیں پہ بھی جا کے یورپ میں آپ سٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لندن جو ہے وہ کیونکہ بزنس ہب ہے یورپین یونین کی وجہ سے، تو تمام جو یو کے ہے ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ بہرحال دوستو ریفرینڈم ہو چکا تھا، 51% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں تھے کہ جو ہیں وہ یورپین یونین کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ڈیوڈ کیمرون نے جو ہے وہ بریگزٹ کے رزلٹ آنے کے بعد ریزائن کر دیا، اور جو نئی جو پرائم منسٹر بنی برطانیہ کی وہ بنی تھریسا مے 13 جولائی 2016 کو۔ یہ دونوں ہی جو ہیں اس فیور میں تھے کہ یورپین یونین میں رہا جائے۔ تو بہرحال رزلٹ آنے کے بعد کیمرون نے اس سے ریزائن کر دیا اور تھریسا مے کو ذمہ داریاں سونپ دی۔ دوستو 23 جون 2016 کے ریفرینڈم کے بعد بریگزٹ کے بارے میں نئی بحث چھڑ گئی کہ آخر اب نیکسٹ ہوگا کیا برطانیہ ایسے ہی اس کو ایگزٹ کر دے یورپین یونین کو، یا کچھ شرائط اور ضوابط کو جو ہے وہ مد نظر رکھے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث شروع ہو گئی۔ تو تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ آ گئیں تھریسا مے پہ۔ تھریسا مے نے 29 مارچ 2017 کو آرٹیکل 50 جو ہے یورپین یونین کا اس کو سائن کیا۔ آرٹیکل جو 50 ہے وہ اس بات کے ریلیونٹ ہے کہ اگر کوئی ممالک چھوڑنا چاہے گا یورپین یونین کو تو وہ آرٹیکل 50 کو سائن کرے گا۔ تو 29 مارچ 2019 کی جو ہے وہ ڈیٹ رکھی گئی کہ 29 مارچ 2019 کو برطانیہ جو ہے وہ یورپین یونین سے الگ ہو جائے گا۔ یہ دوستو اپنے وقت کی پہلی ڈیٹ تھی۔ اس کے بعد جو بحث شروع ہو گئی کیا یورپین یونین کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے یا کوئی ڈیل کی جائے۔ تو اس حوالے سے دو باتیں سامنے آئی کہ یا تو ڈیل کی جائے یا پھر نو ڈیل کے ساتھ ہی آگے جایا جائے۔ تو ڈیل اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی پھر دو باتیں سامنے آئی کہ یہ ڈیل سافٹ ڈیل ہو یا پھر یہ ہارڈ ڈیل ہو۔ تو سافٹ ڈیل کی صورت میں کرنا یہ تھا کہ جو برٹن ہے یہ سنگل مارکیٹ میں تو رہے، لیکن اس کو جو موومنٹ ہے یا کاروباری چیزیں ہیں ان کے لیے جو ہے ویزا مسٹ ہوگا۔ تو اور ہارڈ ڈیل یہ تھی کہ یہ سنگل مارکیٹ کا حصہ بھی نہ رہے، لیکن یورپین یونین کے ساتھ کچھ کنٹریکٹ کر لیا جائے کہ جو وہ ٹیکس ریشو باقی دیگر ملکوں کو دے رہا ہے اس سے کم جو ہیں وہ یو کے کو ٹیکس دے۔ تو بہرحال یہ دونوں ہی باتیں جو ہیں وہ اپروو نہ ہو سکیں، اور نو ڈیل تو سیدھی تھا کہ کوئی ڈیل نہ ہو اور یورپین یونین کو چھوڑ دیا جائے۔ دوستو جو تھریسا مے کی جو سفارشات تھیں بریگزٹ کے حوالے سے، تو ان کی جو ممبرز آف پارلیمنٹ تھے انہوں نے 2 بار اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو ریجیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹ آ گئی 31 اکتوبر 2019 پر۔ تو جب 29 مارچ کو فیصلہ نہ ہو پایا تو اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنا پڑی، اور نیکسٹ ڈیٹ جو دی گئی وہ 31 اکتوبر 2019 تھی۔ اب بات یہ ہونے لگی 31 اکتوبر 2019 کے بعد برطانیہ جو ہے وہ یورپین یونین سے نکل جائے گا۔ تو بہرحال ایسا بھی نہ ہوا، تیسری ٹائم بھی جب ممبر آف پارلیمنٹس ایم پیز نے ریجیکٹ کیا بریگزٹ کے ڈیل کو تھریسا مے کے، تو تھریسا مے نے اپنے اس سے ریزائن کر دیا اور 24 جولائی 2019 کو وہ گھر چلی گئی۔ دوستو آخر تھریسا مے کی جو ڈیل تھی اس پر پارلیمنٹس کو سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ دوستو اس کی جو مین ریزن تھی وہ تھی بیک سٹاپ۔ بیک سٹاپ یوزلی جو ہے یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے بیس بال کے اندر کہ جو پیچھے نیٹ لگا ہوتا ہے وہ اس بال کو اگر یہاں سے یہ ریلیو ہو جائے تو اس کو روک سکے۔ تو اس میں دوستو پہلے نقشے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو یورپین یونین کا جو میپ ہے وہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے۔ دوستو جو بیک سٹاپ کی جو ٹرمنالوجی یوز کی گئی ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے نارتھ آئرلینڈ کا، یہ نیچے آئرلینڈ موجود ہے یہ، اور جو اوپر والا حصہ ہے یہ ہے نارتھ آئرلینڈ، لیکن یہ شامل کس میں ہے؟ یہ شامل ہے یو کے اندر، برٹن کے اندر۔ یہ جو والا جو پارٹ ہے اس کا یہ ہے نارتھ آئرلینڈ، یہ سارا کا سارا شامل ہے اس میں برٹن میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ نارتھ آئرلینڈ جو ہے، کیونکہ ان میں جو آپ گیپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سمندری حصہ بالکل علیحدہ ہے یو کے سے، لیکن اس کے جو باؤنڈری مل رہی ہے وہ مل رہی ہے آئرلینڈ کے ساتھ۔ تو باقی جو ہے یہ کسی بھی ملک کے ساتھ انگلینڈ کی یو کے کی باؤنڈری نہیں ملتی،
لیکن آئرلینڈ کے ساتھ جو باؤنڈری مل رہی ہے اس باؤنڈری کو کیا کریں، کیونکہ جو آئرلینڈ جو ہے وہ بھی یورپین یونین کا حصہ ہے۔ تو یہ بیک سٹاپ کی جو ٹرمنالوجی یوز کی گئی وہ اس بارڈر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یوز کی گئی۔ تو تھریسا مے نے نو بارڈر کی آپشن دیا کہ جو نارتھ آئرلینڈ ہے اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوگا مین جو جمہوری آئرلینڈ ہے اس کے ساتھ۔ تو اس پر جو ہے جو ایم پی ایز ہیں اس کی پارلیمنٹ کے برطانیہ کو، انہوں نے اعتراض لگایا کہ اگر بیک سٹاپ استعمال ہوتا ہے تو برطانیہ برسوں تک اس میں پھنس سکتا ہے، اس سے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے میں بہت حد تک مشکلات ہوں گی۔ تو اس وجہ سے اس بیک سٹاپ کو منظور نہ کیا جا سکا۔ تھریسا مے نے ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد آئے بورس جانسن۔ دوستو بورس جانسن جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ڈیوڈ کیمرون کا اور تھریسا مے کے علاوہ تیسرے جو وزیر اعظم بنے وہ بھی کنزرویٹو پارٹی کے بنے۔ لیکن اس وقت بات تھوڑی مختلف یہ تھی کہ جو کنزرویٹو پارٹی کی تھریسا مے ہے اور ڈیوڈ کیمرون ہے وہ دونوں تو اس بات پر حامی تھے کہ یورپین یونین میں رہا جائے۔ تو انہوں نے جیسے ہی وزیر اعظم بنے انہوں نے الفاظ دہرائے، نو ifs no buts we are leaving the European Union on October 21st. Member of Parliament MPs failed to pass revised Brexit deal into law. تو جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے وہ جو ہے اس ڈیل کو 31 اکتوبر تک ریوائز جو ہے وہ نہ کر پائے۔ تو تھرڈ جو ایکسٹینشن جو بورس جانسن کو چاہیے تھی وہ اس کو مل گئی۔ تو اب جو تھرڈ ایکسٹینشن ملی اس میں 31 جنوری 2020 کی ڈیٹ دی گئی۔ دوستو جو بورس جانسن ہے اس نے جو تھریسا مے کی جو امینڈمنٹ تھی اس میں تھوڑی سی ترمیم کی اور ایک ٹرمنالوجی یوز کروائی، انٹروڈیوس کسٹم بارڈر کی جو نارتھ آئرلینڈ کے ہے ساتھ اس کے ساتھ کسٹم بارڈر جو ہے وہ یوز کیا جائے گا۔ تو ایگریمنٹ ہو گیا نارتھ آئرلینڈ کی جو گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ اور جو جی بی جو ہے جو گرینٹ برٹن ہیں ان کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بار میں پھر بتاتا چلوں کہ اگر اس حصے کو ہم علیحدہ کر دیں یو کے سے تو یہ والا جو حصہ جو بنے گا یہ سب کا سب بنے گا گریٹ برٹن، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس حصے کو اس میں شامل کر دیا جائے تو یہ پھر یو کے بن جاتا ہے۔ تو جو ایگریمنٹ ہوا نارتھ آئرلینڈ کا اور گریٹ برٹن کا، اس میں یہ بات طے کی گئی کہ اگر کوئی چیز برطانیہ سے شمالی آئرلینڈ کو بھیجی جائے گی تو اس صورت میں جو شمالی جو آئرلینڈ ہے اس کو برطانیہ جو ہے وہ ٹیکس پے کرے گا اگر اس صورت میں کوئی بھی چیز یہ برطانیہ سے آگے کسی ملک میں جائے۔ تو اگر یہ جو چیز ہے جو گڈز ہیں وہ نارتھ آئرلینڈ سے آگے کسی ملک میں نہیں جاتے تو اس صورت میں جو نارتھ آئرلینڈ ہے وہ جو ٹیکس لیا ہوگا وہ واپس جو ہے وہ برٹن کو کرے گا۔ تو اگر اس بارڈر کو چیز کی کراس کر جائے گی تو اس صورت میں برٹن جو ہے جو فرم ہوگی وہ جو ہے وہ ٹیکس پے کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بارڈر کراس نہیں ہوتا آئرلینڈ والا تو وہ جو ٹیکس پے کیا ہوگا وہ واپس اس فرم کو مل جائے گا۔ تو اس میں یہ جو ترمیم کی گئی اس کے بعد یہ ڈیل پارلیمنٹ سے جو ہاؤس آف ان کا جو کامن ہے اس سے امپروو ہو گئی۔ آگے ہم ذرا درد دیکھتے ہیں۔ تو جو بریگزٹ اور وڈرال جو ایگریمنٹ ہے اس میں کچھ نئی باتیں بھی شامل ہوئیں، جس میں جو رائٹس آف یورپین سٹیزن ہیں ان دی یو کے اس کے بارے میں بحث ہوئی کہ جو یورپین یونین کے جو شہری جو ہیں وہ یو کے میں رہائش پذیر ہیں ان کے کیا حقوق ہوں گے، یا اسی طرح جو برٹش ہیں ان کے جو شہری رہائش پذیر ہیں یورپین یونین میں ان کے کیا حقوق ہوں گے، اور جو بھی جو گڈز جو ہیں وہ انٹر ہوں گی نارتھ آئرلینڈ میں اس پر 60% ٹیکس ہوگا، اور جو آپس میں نارتھ آئرلینڈ اور جو گریٹ برٹن میں آپس میں جو چیز ایکسچینج ہوگی اس میں کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوں گے۔ دوستو اس کے علاوہ ایک اور بات بھی شامل ہوئی کہ جو نارتھ جو آئرلینڈ ہے وہ جو ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ گڈز ہے اس پہ جو رولز ہیں وہ یورپین یونین کے رولز ہی کو فالو کرتا رہے گا۔ دوستو بورس جانسن کی یہ جو ڈیل ہے وہ آ گئی یو کے کی پارلیمنٹ میں۔ یو کے کی پارلیمنٹ جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، جس طرح سے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے جس میں نیشنل اسمبلی
اور سینٹ جو ہیں وہ ایوان بالا ہے اور نیشنل اسمبلی ایوان زیری ہیں۔ اسی طرح جو ہاؤس آف کامن ہے وہ یو کے پارلیمنٹ کا ایوان زیری ہیں، اور اس کے بعد ہاؤس آف لارڈ جو ہے وہ یو کے پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے، مطلب اس کا سینٹ کے طور پر کام ادا کر رہا ہے۔ تو بہرحال جو بل بریگزٹ کا اپروو کیا ہاؤس آف کامن نے، وہ ہاؤس آف لارڈز کو بھیج دیا گیا۔ یہ جنوری 2020 میں یہ بل اپروو ہو گیا تھا ہاؤس آف کامن سے، یہ چلا گیا ہاؤس آف لارڈز کے پاس۔ اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز نے اس میں کچھ ترامیم کی، ترمیم کرنے کے بعد یہ دوبارہ بل ہاؤس آف کامن کے پاس بھجوا دیا ہے۔ اب ہاؤس آف کامن میں دوبارہ سے اس ترمیم پر بحث ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ سے بل ہاؤس آف لارڈز میں بھیجا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو پروسیس ہے یہ 31 جو جنوری 2020 ہے اس سے پہلے پورا کرنا ہے۔ تو دوستو اس جو وڈرال جو ہو رہا ہے، یہ جو ڈیورس بل ہے یا جو بریگزٹ ہے، جب یورپین یونین سے نکل جائے گا اس کے بعد ہوگا کیا، تو اس میں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ 31/1/2020 کو ہے بریگزٹ ڈے۔ تو یہ بہت بڑا دن ہوگا برٹن کی ہسٹری میں، کیونکہ اس کے بعد اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ان میں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو تبدیلی دیکھنے میں آئے گی کہ اسکاٹ لینڈ کے لوگ برٹن کے ساتھ، یو کے ساتھ جو ہیں وہ رہنا پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، یا اسی طرح سے جو نارتھ جو آئرلینڈ ہے کیا وہ آئرلینڈ کے ساتھ شامل ہونے کے خواہشمند تو نہیں، کیونکہ بہت سارے جو نارتھ آئرلینڈ کے لوگ ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں کہ وہ یورپین یونین کو چھوڑیں۔ دوستو بہرحال 31 جنوری کو یو کے جو ہے وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں رہے گا، اس کو جو ہے وہ خیرباد کہہ دے گا۔ اس کے بعد ایک ٹرانزیشن پیریڈ شروع ہوگا جو 31 دسمبر 2020 تک جاری رہے گا، جس میں مختلف قسم کی جو فیوچر ٹریڈ ڈیل کے بارے میں بحث کی جائے گی، اور جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں ڈیل کی جائے گی کہ جو پہلے تو جو ملزمان تھے پورے جو 28 ممالک کے، اس میں جو پولیس کی جو ٹریولنگ ہے وہ بھی ایزی تھی ایک دوسرے ممالک میں، اور جو ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی ایک ہی رول کو فالو کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد اب کیا ان کا جوڈیشل سسٹم ہوگا، تو جو ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے، یہ جو لاز جو یورپین یونین کے بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کے بارے میں ان ڈاکومنٹیشن ہے اور مزید اس پر بحث ہے۔ تو 31 دسمبر 2020 کے بعد یا تو یورپین یونین کے ساتھ برطانیہ کی ڈیل ہو جائے گی کہ وہ ٹیکس کے بارے میں ان کی کیا ہے یا باقی چیزوں کے بارے میں ان کی کیا ہے، یا پھر ڈیل نہیں ہوگی۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہے وہ جیسے باقی لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے یورپین یونین، ویسا ہی برطانیہ کے ساتھ بیہیو ہوگا۔ تو دوستو یہ ہے ساری سٹوری بریگزٹ کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔